ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے صحابہ پیارے صحابہ اس سیریز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ سجل حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت، آپ کی سیرت کے اہم واقعات اور تاریخ و سیرت کے اہم پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مبارک نام علی رکھا گیا اور آپ کو لقب حیدر کا عطا کیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیت اور اسی طرح آپ کو جو ایک اور لقب عطا کیا گیا وہ ابو تراب سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف اور ابو طالب کے نام سے آپ مشہور تھے، یعنی ابو طالب عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیت ابو الحسن، ابو تراب، اور جبکہ آپ کا لقب حیدر قرار ہے۔ حیدر آپ کو لقب عطا کیا، حیدر قرار آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مبارک سیرت بہت مختلف انداز میں یونیک پہلو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 30 برس بعد، آپ کی 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 برس عمر میں آپ چھوٹے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اسم مبارک علی رکھا۔ تو یہ بھی تاریخ کے اندر ایک چیز ہے کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو اس وقت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا تھا، تو آپ کو علی ہی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے مطابق کے وقت حضرت علی کی جو عمر تھی وہ 10 برس تھی، یعنی 10 سال کی عمر تھی، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو لقب جو عطا کیا گیا ابو تراب کا، اس کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، اور آپ جو ہے وہ جرت بہادری کے اندر بڑے معروف ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، لیکن ایک کنیت آپ کو ابو تراب کی عطا کی گئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی چیز پر آپ کا جو ہے ایک گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آپ جس طرح ایک میاں بیوی کے گفتگو کے بعد ایک ناراضی کا اظہار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی شریف کا فرش ابھی کچا تھا، اور آپ وہاں پر لیٹ گئے۔ آپ لیٹے اور اسی طرح آرام فرمانے لگے، نیند آ گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا، تو پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہے؟ تو جب فرمایا کہ علی کہاں ہے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتلائی کہ وہ اس طرح ایک چھوٹی سی چیز اور معاملے پر، ایک ناراضی پر وہ باہر تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے، اور مسجد نبوی شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرش پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا کہ وہ آرام فرما ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کے جسم پر مٹی لگی ہے، اور اسی پر آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ تو جب یہ فرمایا ابو تراب، قم یا ابا تراب، تو اس کے بعد آپ کی یہ آپ کا کہنا تھا، یہ ایک کنیت بن کر، یہ لقب بن کر ایسی مشہور ہوئی کہ ابو تراب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو تراب مشہور ہونے لگے، اور صحابہ کے اندر بھی اس چیز کو
اس کو بڑا جو ہے وہ محبوب مانا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیار سے ایک محبت کے ساتھ حضرت علی کو ابو تراب کی یہ کنیت عطا فرمائی ہے اور ابو تراب کے نام سے پکارا ہے۔ تو چونکہ آپ کے جسم پر ایک مٹی لگ گئی تھی تو اسی پر آپ کا یہ جو محبت برا انداز تھا، اس انداز پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کا لقب بھی دیا گیا، آپ کو اس کنیت سے بھی جانا جانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے اور کئی پہلو ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی ہم بات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے یعنی بعثت کا جو اعلان آپ نے فرمایا اس کے دوسرے دن ہی ایمان لائے۔ تاریخ کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کے دن آپ نے اسلام قبول کیا، اور پیر کا وہ مبارک دن تھا کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اور یوں بھی یہ بات ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بچوں کے اندر حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے، تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ ایک انواع کے اعتبار سے، اجناس کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں تو مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو جو لوگ اس وقت اس کیٹیگری کے اعتبار سے معروف تھے تو ان کے اندر چونکہ حضرت علی کی عمر سب سے کم تھی، 10 سال عمر تھی، تو اس وجہ سے اس کو عرفاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، ورنہ آپ جو ہے وہ ایک سمجھدار اور ایسی کیفیت کے اندر اس وقت تھے کہ 10 سال کی آپ کی عمر تھی، اور ہر چیز کو اچھائی برائی معاملات اور چیزوں کو اچھے سے نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد اس ایمان پر نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پر، ہر میدان میں، مکے میں، مدینے میں، مختلف جگہوں پر جہاں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جہاں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جہاں اسٹرگل کرنی پڑی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت علی اس بچپن سے لے کر اس 10 سال کی عمر سے لے کر آپ اپنی آخری عمر تک اسلام اور اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رب کائنات نے ایک مضبوط فیصلے والا، ایک بہترین حکمت والا، اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کی قوت سے بڑا نوازا گیا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کے آپس میں جو مشاورتیں ہوتی تو ابتدائی مشاورتوں کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز میں کوئی مشورہ ارشاد فرماتے تو بڑا اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، اور ان چیزوں کے اندر حضرت علی کی رائے کو نہ صرف مانا جاتا بلکہ وہ مضبوط رائے ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف چیزوں کے اندر آپ جو ہے وہ اپنے اعمال اور معاملات اور عملی زندگی کے اندر بڑے ایک مضبوط صحابی رسول بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تمام مصائب کے اندر، تمام معاملات کے اندر مکے کی زندگی کا اس حصے کی اگر ہم بات کریں کہ اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک، یہ ایک بڑا، جتنے بھی جو صحابہ اس ایمان لائے تھے، چونکہ حضرت علی ابتدا میں ایمان لے آئے تھے تو آپ کی عمر بھی کم تھی، لیکن باوجود اس کے جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیے، تنگ کر دی زمین اور سختیاں بڑھا دیں، معاملات بڑھا دیے، تو اس میں اگرچہ کہ ابو طالب کہ آپ بیٹے تھے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اس طرح کفار اور مختلف لوگ جو تھے، کفاران مکہ جو تھے، وہ اس طرح آپ پر وہ دہشت طاری کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن بحیثیت اسلام چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے تو ان پر بھی وہ چیزیں آتی تھی، پریشر آتا تھا، وہ تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصائب کے، ان معاملات اور ان سب چیزوں میں رسول اللہ کے ساتھ قدم بقدم ٹھہرے رہے، اور مشرکین مکہ کے تمام مظالم کو، تمام اذیتوں کو، تمام تکلیفوں کو، سب چیزوں کا برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ ہجرت کا وقت آ گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ اب ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو اس ہجرت کے اندر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کی طرف سے فائنلی حکم مل جاتا ہے کہ اب آپ نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے، اب وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص کام سونپا، چونکہ مکے میں رہتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار، اگرچہ کہ ابو جہل شدید دشمنی رکھتا تھا، ابو لہب
شدید دشمنی رکھتا تھا، اور کئی کفار شدید دشمنی رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت پر مجبور کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا۔ لیکن کفاران مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان ساری معاملات کے باوجود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں ابھی بھی رکھواتے تھے۔ اور یہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی کفار کی مختلف امانتیں آقا علیہ السلام کے پاس موجود ہوا کرتی تھی، چونکہ وہ صادق اور امین تو رسول اللہ کو کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا، وہ نبی تو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے محمد یہ جھوٹ نہیں بولتا، محمد یہ صادق اور امین ہے، محمد یہ سچا ہے، محمد امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یوں ان کا ایک مزاج بن گیا تھا، اور ان کی ایک عادت بن گئی تھی کہ وہ سب چیزوں کے باوجود، وہ اگرچہ جب کفار کے ساتھ بیٹھتے تو یہ کہتے کہ وہ محمد کے ساتھ ہماری دشمنی ہے معاذ اللہ، وہ ان کیفیات میں تو سامنے آتے، لیکن جب اخلاقیات کی بات آتی، جب کردار کی بات آتی، جب اس طرح کی اعلیٰ اقدار اور ویلیوز کی بات آتی، تو پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار تھا، جو آپ کا انداز تھا، جو آپ کے اخلاق تھے، وہ ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے۔ تو اسی بنا پر امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اب ہم ہجرت کریں گے، لیکن امانتیں لوگوں کی ان تک پہنچانی ہیں۔ تو اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اور خاص الخاص شخص کو، وہ خاص الخاص شخص کون تھے؟ حضرت علی ہی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج علی تم ٹھہرو گے، اور یہ مکے کے جو لوگ بھی ہیں، جن جن کی امانتیں ہیں، یہ آپ ان تک سپرد کر کے، ان تک پہنچا کر پھر تم ہجرت کے لیے مکے سے مدینے روانہ ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امانتیں پہنچانے کے بعد آپ بھی مسجد نبوی وہاں سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت شروع فرما دی۔ تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر ایک جگہ مسجد قباء کی تعمیر کا عمل جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور آج بھی مسجد قباء کے متعلق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو مسلمان جب پڑھتے ہیں تو یقیناً جو زائر مکہ و مدینہ بنتا ہے، جو مدینہ پہنچتا ہے، تو مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ گویا کہ اس کو عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت کیوں دی گئی کہ یہ رسول اللہ کی ایک یادگار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا جمعہ ادا فرمایا، پہلی نماز ادا فرمائی، تو مسجد قباء میں ادا فرمائی۔ تو یہ مسجد قباء کہاں بنائی گئی تھی، اس کی ایک مختصر ڈیٹیل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زمین خریدی اور اس پر مسجد کی تعمیر کے لیے بنیاد رکھ دی، اور اس کا نام مسجد قباء رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء اس کا نام رکھا حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اور دیگر صحابہ نے اس مسجد تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ایک حصہ لیا، اور بلکہ مکمل مسجد کی تعمیر فرمائی، اور مسجد قباء میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ با جماعت ادا کی گئی۔ تو مسلمانوں کا، اسلام کا جو پہلا جمعہ ادا کیا گیا وہ مسجد قباء میں ادا کیا گیا، جس میں 100 کے قریب صحابہ کرام نے شمولیت اختیار فرمائی۔ تو یوں قباء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جو ہے وہ تقریباً 15 روز تک رہا، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک مسجد قباء میں، یعنی ایک جمعہ پھر دوسرا جمعہ، اور اس طرح آپ نے یہ وقت وہاں پر گزارا، اور پھر آپ وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی بڑا ایک پیارا واقعہ ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص مقام ملتا ہے، اور وہ مقام کیا ملتا ہے، آئیے اس روایت کو بھی سنتے ہیں۔ مہاجرین اور انصار 2 طرح کے صحابہ تھے، ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے وہ مہاجرین کہلائے، جو وہاں مدینہ میں لوگ موجود تھے وہ انصار صحابہ تھے۔ اب انصار صحابہ اور مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، خطبہ ارشاد کیا فرمایا، تربیت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ آج کے دن مواخات کا ایک خاص عمل طے ہوگا، اور اس کے اندر ایک مہاجر بھائی کو ایک انصار بھائی کے ساتھ متصل فرمایا، اور فرمایا تم اپنے بھائی ہو، حتیٰ کہ حقیقی بھائی کی طرح ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کی جائیداد تقسیم کی ہو جاتی ہے،
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے اور تم اپنا مال اپنے بھائی کو پیش کرو۔ تو وہاں پر انصار صحابہ نے کمال نصرت کا مظاہرہ کیا، کمال مدد کی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی انہوں نے اپنے بزنس میں، اپنے شیئرز میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اموال میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو آدھا آدھا حصہ عطا فرماتے گئے، حتیٰ کہ تمام صحابہ اور تمام مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنتے چلے گئے۔ اب جب اینڈ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور باقی سب کو جو ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخات کے اندر جب تمام صحابہ کو جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تو ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ اب یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین اور یہ چیزیں ایسی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دن سے ہی ایک عظیم اور معزز کیفیت کے ساتھ مدینے کے اندر اپنی زندگی کا آپ سفر شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ مالی اعتبار سے آپ کے معاملات اس وزن پر نہ گئے، لیکن کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی باصلاحیت شخصیت تھی کہ دین کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اور اپنی چیزوں کے اندر اپنا کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے مدینہ شریف میں اندر رہتے ہوئے کیا کیا کہ آپ نے اجرت میں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ جس طرح مدینہ شریف کے اندر باغات تھے اس وقت، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان بھائیوں کے مختلف باغات کے اندر، اور اسپیشلی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے باغ کے اندر جاتے اور ان کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرتے اور اس سے اپنی معاش کے معاملات کو آپ چلایا کرتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور سٹرگل کے اندر دین اسلام کے لیے معاملات کے اندر اپنے آپ کو لگائے رہتے، اور مسجد نبوی میں آپ کی پانچوں نمازیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، دین اسلام کا سیکھنا، دین سیکھ کر اس پر عمل کرنا اور صحابہ کو اس کے قریب کرنا اور لوگوں کو ساتھ ملانا، دعوت تبلیغ میں اپنے آپ کو شامل کرنا، ان کے ساتھ رہنا، حتیٰ کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ چوتھے صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے ان تعمیرات کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور جتنے بھی اور صحابہ تھے کہ ابتدائی مسجد نبوی جو کہ کچی بنائی گئی تھی، کھجور کی تنوں سے بنائی گئی تھی، کھجور کے پتوں سے اس کی چھت تیار کی گئی تھی، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے کام کیا، اور مسجد نبوی کی مکمل تعمیر اور ان دین اسلام کے ابتدائی نصرت والے کاموں کے اندر آپ بھرپور انداز میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2 سن ہجری میں ہوتا ہے، لیکن اس نکاح سے پہلے نکاح کے لیے شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کیسے قائل کیا، یہ بڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے، لیکن مختصراً یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح کے لیے ابتداً عرب کے رواج اور انداز کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہاں مدینے کے اور مکہ کے کئی مختلف معزز شخصیات نے نکاح کے لیے پیغامات بھیجے، لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جواب نہ عطا فرماتے بلکہ خاموش رہتے اور حکم خداوندی کا انتظار فرماتے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے یہ چلتا رہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیجئے کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس رشتے کے لیے بات کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ اس وقت معاشی اعتبار سے بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط نہ تھے، تو آپ ہمیشہ اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا جو ہے وہ رشتہ کیسے جو ہے وہ طلب کروں۔
میں ان سے نکاح کی بات کیسے کروں؟ آپ خاموش ہو جایا کرتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موقعوں پر حضرت علی سے کئی بار کہا کہ آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صداقت کو، آپ کی رفاقت کو، آپ کے اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار کو، آپ کی جو عزت رسول اللہ کے سامنے ہے اس کو، اور جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مواخات سے لے کر ہر جگہ پر پرائرٹی دی ہے، تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی یہ ہمت نہیں کر پاتے تھے کہ وہ پہنچتے اور پہنچ کر رشتہ طلب کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت کے اندر، اسی معاملات کے اندر اپنے وہ ایام گزار رہے تھے۔ اور ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے کہنے پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمت کرتے ہوئے رشتے کے لیے اپنا معاملہ پیش کر دیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی وہاں خاموش رہے اور فرمایا کہ میں وحی الہی کا انتظار کروں گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سلسلہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور رب کائنات کی اجازت کے بعد کس طرح طے پایا، کیا حق مہر تھا، کیا چیزیں تھیں۔ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ ساتھ ان تمام سلسلوں کو دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے صحابہ کی مبارک سیرت کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر اور ان کے پہلوؤں سے اپنے عملی اقدار و کیفیات کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ۔